کتابیں کھول لیں. یہ روایت ہے افضل الصدقۃ، یہاں سے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقۃ ان تشفع کبدا جائعا. ترجمہ سنیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شبع کہتے ہیں بھوکے کو، یعنی پیٹ بھرنے کو. شبع کہتے ہیں یعنی کسی کا پیٹ بھر دینا کھانے سے. کبد ویسے کہتے ہیں جگر کو، تر جگر، اور یہاں پر یہی مراد ہے. اور جائیں کہتے ہیں بھوکا. تو سب سے بہترین صدقہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اس کا پیٹ بھرنا ہے. صدقے کی ویسے تو کئی صورتیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخرہ. اور صدقہ کئی صورتوں میں کیا بھی جا سکتا ہے. مالی مدد کر کے بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کسی اور چیز کے ذریعے سے کسی کو کپڑا پہنا دیا، کپڑا دے دیا، کسی کو اس کی ضرورت کی چیز دلا دی، یہ سب کے سب صدقہ ہے. لیکن فرمایا اس میں سب سے جو اچھی اور بہترین اور افضل صورت یہ ہے کہ کوئی بھوکا ہو، اس کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو، اور تم اس کے لیے کھانے کا انتظام کر لو، تم اس کا پیٹ بھر لو. یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اور علماء نے اس میں لکھا ہے کہ صرف انسان کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے. اگر کوئی کسی جانور کو کچھ کھلائے پلائے، اس کا خیال کرے، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. روایتوں میں آپ حضرات نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی گناہگار بدکار، راستے میں ایک پیاسے کتے کو دیکھا، موزے کے ذریعے پانی نکال کر پلایا. اللہ پاک نے اس عمل پر اس گناہگار عورت کی مغفرت فرما دی. حالانکہ کتا دیکھیں ایک جانور ہے، اور پھر عام طور پر ہم جسے نجس سمجھتے ہیں، لیکن اس کو پانی پلایا، اللہ پاک نے اس بنیاد پر مغفرت ہی فرما دی. تو اسی لیے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کا خیال کرے. اور اس کے علاوہ بھی صدقے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ نقد کے ذریعے سے کسی کے ساتھ تعاون کیا، کپڑے کے ذریعے کسی کے ساتھ تعاون کیا، یا اس کے علاوہ جیسے ضروریات ہوتی ہے مختلف قسم کی راشن وغیرہ کے ذریعے سے، یا کسی کو پکا ہوا کھانا کھلا دیا. یہ سب کے سب صدقے کی صورت ہے. لیکن افضل فرمایا کہ یہ ہے کہ کسی کو کھلا دیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بھی صدقہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو نیکی کی خیر کی بات بتائے، یہ بھی صدقہ ہے، اس کو بھی صدقہ کہا گیا، یہ بھی ضائع نہیں جاتا. تو بہرحال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصدقۃ، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے کہ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ انسان کسی کا خیال کرے. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں کیا سلسلہ ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، اتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں. اور اتنا کھانا حقیقت یہ ہے کہ بعد میں ان کچروں میں، ڈسٹ بن میں، ان چیزوں میں پھینکا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یقیناً ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگوں کا انتظام ہو سکتا ہے اتنی بڑی تعداد میں. کس طرح ہم بے دردی سے ضائع کرتے ہیں. تو یہ اسراف اور ضیاع یہ ہمارے اندر آج بہت زیادہ آ چکا ہے. اس کے بجائے اگر ہم اس کو محفوظ کر لیں اور ارد گرد جو ضرورت مند ہیں، فقراء، مساکین، غریب ہیں، ان کو کھلا دے، ضائع بھی نہیں ہوگا اور اسراف کا گناہ بھی نہیں ملے گا اور اس حدیث کا مصداق بھی بنیں گے. اللہ پاک اجر و ثواب بھی دے گا. آگے دوسری روایت دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہومان لا یشبعان، منہومان ای حریصان، حریصان، دو حریص ایسے ہیں کہ لا یشبعان، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، دو حریص ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، نہیں بھرتا۔ منہوم فی العلم، پہلا وہ جو علم کا پیاسا ہو، علم کا حریص ہو، علم حاصل کرنے کا حریص ہو، لا یشبع منہ، اس کا پیٹ علم سے کبھی نہیں بھرتا۔ ومنہوم فی الدنیا، اور دوسرا وہ جو دنیا کا حریص ہے، دنیا کا طالب ہے، لا یشبع منہا ای من الدنیا، اس کا پیٹ بھی دنیا سے کبھی نہیں بھرتا۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ پھر سے کر لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا منہومان لا یشبعان، دو حریص ایسے ہیں کہ لا یشبعان، وہ کبھی سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ نمبر ایک منہوم فی العلم، پہلا جو علم کا حریص ہے کہ لا یشبع منہ ای من العلم، اس کا پیٹ علم کے حصول سے کبھی نہیں بھرتا۔ اور دوسرا منہوم فی الدنیا، جو دنیا کا حریص ہے کہ لا یشبع منہا، اس کا پیٹ دنیا سے کبھی نہیں بھرتا۔ تو یہاں پر یہ دو حریص آپ علیہ السلام نے بتائے، ان دونوں میں حرص ہے، لیکن جو پہلا ہے وہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، وہ حرص پسندیدہ ہے، وہ حرص اچھی ہے، قابل تعریف ہے۔ اور دوسرا جو حریص ہے وہ مذموم ہے، برا ہے، قابل مذمت ہے۔ کیوں؟ علم یہ صفت خداوندی ہے، علم یہ نور ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اس کا چسکا لگ جائے اور اس کی حرص آ جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پہلا ہے منہوم فی العلم، جو علم کا طالب ہو، اور یہ ایک ایسا میدان ہے، ایسا دریا ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، علامہ کیوں نہ ہو، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے یا میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ حقیقت یہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک چڑیا آئی، بیٹھی کشتی کے کنارے پر، اور چونچ جو ہے کیا ہے، پانی میں چونچ ماری، تو اس نے کتنا ایک قطرہ لیا ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے اور تمہارے علم کی مثال اللہ پاک کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے کہ اس دریا سے چڑیا نے لیا ہے۔ اور اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ علم کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کا سرا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیشہ فرماتے تھے جب دور حدیث سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے استاذ محترم، ہمارے حدیث کے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ نہیں سمجھو کہ تم عالم بن گئے، بلکہ یہ سمجھو کہ تم ابھی یعنی علم حاصل کرنے کے قابل بن گئے، اب تم میں یہ استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ تم خود سے مطالعہ کر سکتے ہو۔ اور حقیقت بھی اسی طرح ہے، وہ تو ایک رسمی علم سے فراغت ہے نا، عالم تو کوئی انسان پوری زندگی اپنے آپ کو، یہ تو ایک رسمی وہ ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ تو علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، علماء نے تفاسیر لکھی ہے، حدیث کی شروحات لکھی ہے، فقہ پر کتابیں لکھی ہے، اصول فقہ پر، اور تفسیریں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہمیں تو کوئی زیادہ مطالعہ بھی ہمارا نہیں ہے، لیکن 100 200 جلدوں میں بھی تفسیریں ہیں۔ اب آپ بتائیں نا، اور ہر تفسیر کا رنگ الگ ہے۔ بعض مفسرین کی تفسیروں پر جو ہے منطق کا رنگ غالب ہے، کسی پر جو ہے حدیث کا غلبہ تھا تو وہ رنگ غالب ہے، کسی پر فقہ کا غلبہ تھا وہ غالب ہے، کسی پر تصوف کا، ہر ایک تفسیر کا رنگ الگ۔ تو یہ ایک سمندر ہے قرآن کریم، لیکن آج تک کوئی اس کی گہرائی میں بھی نہیں جا سکا۔ کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی ایسی تفسیر لکھی ہے کہ اس کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے ذخائر ہیں، شروحات ہیں، تو صرف تفسیریں میں عرض کر رہا ہوں، 200 جلدوں پر بھی تفسیریں ہیں عربی کی۔
تو علم تو ایسا، اور یہ ایک اللہ پاک کا نظام ہے، جس کو اس کا شوق ہو جائے مطالعے کا، علم کے حصول کا، اس کا پیٹ اس سے نہیں بھرتا کبھی بھی۔ وہ چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ اس کی گہرائی میں چلا جاؤں، اور یہ ایسا سمندر ہے کہ ہر انسان اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق غوطہ لگا کر موتی نکال کر لاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جو علم کے حصول میں لگ جائے اور اس میدان میں آ جائے، کبھی بھی اس کا پیٹ حصول علم سے نہیں بھرتا، نہ بھر سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، علم حاصل کرنا، اس علم پر عمل کرنا، اس کی اشاعت کرنا، یہ اچھی چیز ہے۔ دوسرا فرمایا کہ منہوم فی الدنیا، دوسرا وہ ہے کہ جو دنیا کا حریص ہے۔ دوسرا وہ ہے جو منہوم فی الدنیا، جو دنیا کا حریص ہے، دنیا کا طالب ہے۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، لیکن یہ حریص مذموم ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ طالب دنیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس کو دنیا جمع کرنے کی، دنیا پرستی کی لت لگ جائے، کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور حدیث سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، جو دنیا کا طالب بن جاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے، وادی سونے کی، تو یہ کیا خواہش کرے گا؟ دوسری مل جائے، دوسری مل جائے خواہش کرے گا، تیسری مل جائے۔ آپ نے فرمایا اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ دنیا میں پوچھ لینا جو کروڑ پتی ارب پتی بھی ہو کہ بھئی آپ مطمئن ہیں، وہ کہے گا نہیں مجھے تو اور چاہیے، ابھی تو میرے بہت اہداف ہے، بڑے ٹارگٹ ہے، مجھے فلاں سودا بھی کرنا ہے، فلاں سودا بھی کرنا ہے، فلاں اتنا کمانا ہے، اتنا آگے جانا ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا، خاص طور پر جو دنیا دار ہے یا دنیا پرست ہے، کہ وہ اپنے مال پر قانع ہو اور مطمئن ہو، اللہ ہے کہ جس سے اللہ پاک کا جس کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہے اور جس میں قناعت کی صفت ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن حریص انسان، دنیا پرست انسان، دنیا کا طالب، یا پھر جس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے، تو وہ دنیا کے پیچھے پوری زندگی بھاگتا رہتا ہے اور اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ دیکھتے ہیں نا، انسان جب دنیا کے پیچھے لگتا ہے تو بس پھر اس کے پیچھے ہی ہر وقت اس کی دوڑ دھوپ اور اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی صلاحیتیں سب اس چیز میں لگتی ہیں، کون سا طریقہ اختیار کر لوں کہ دنیا زیادہ آ جائے، اور پھر اس کے لیے وہ پھر حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، اس کی کوئی تمیز بھی نہیں رہتی انسان جب دنیا پرستی میں لگ جاتا ہے۔ دنیا کا حریص یہ مذموم ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایسا ہے کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور یہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہی رہتا ہے، بالآخر موت آتی ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے، خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ دنیا کی مثال تو کس کی طرح ہے؟ سائے کی طرح ہے۔ اگر تم اس سے پیٹ پھیرو گے اور دور بھاگو گے، تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی، لیکن اگر تم اس کو پکڑنے کے لیے بھاگو گے کبھی نہیں پا سکتے۔ سائے کو انسان نہیں پکڑتا نا، لیکن انسان اس سے رخ پھیرتا ہے تو ساتھ ساتھ آتا جاتا ہے۔ دنیا کی یہی مثال ہے کہ دنیا کبھی انسان کے ہاتھ نہیں آئی ہے، نہ آ سکتی ہے۔ تو فرمائیں کہ منہومان لا یشبعان، دو حریص ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں سیر ہوتا، کبھی نہیں بھرتا۔ پہلے فرمایا کہ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، پہلا وہ ہے کہ وہ حریص کہ جو علم کا حریص ہے، جس کو علم کی طلب ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کر لوں، کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ جتنا علم حاصل کرے گا طلب بڑھتی جائے گی، پیاس بڑھتی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جتنا علم پڑھ لے تو اب مطمئن ہو گیا کہ یار بہت پڑھ لیا ہے، بس یہ تو میں نے بہت زیادہ پڑھ لیا۔ جس کو صحیح معنوں میں طلب اور شوق ہوتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مزید کی طلب ہوتی ہے، وہ مزید کی طلب میں زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں۔ اب دیکھتے ہیں نا، بعض عادی ہوتے ہیں مطالعے کے شوقین، سفر میں ہے مطالعہ چل رہا ہے، گھر میں ہے مطالعہ چل رہا ہے، کہیں بیٹھے ہوئے مطالعہ چل رہا ہے، لکھنے کا کام ہے وہ اپنے لکھنے کا کام کر رہے ہیں ہر وقت، یا پھر دینی مذاکرہ چل رہا ہے، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، بس ہر وقت یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں ہر وقت۔ یہ ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے، اللہ پاک جس کو عطا کر دے، اللہ پاک ہم سب میں علم کی طلب پیدا کر دے۔ تو اس سے انسان کبھی بھی سیر نہیں ہوتا کہ پیٹ بھر جائے اور انسان اکتفا کر لے کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جس کو حقیقت میں شوق ہو۔ اور دوسری طرف یہ ایک مذموم ہے کہ انسان دنیا کا حریص خدا نخواستہ بن جائے،
اور دنیا کا حریص جو ہے وہ بھی ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے. حدیث میں ہے نا کہ سونے کی ایک وادی کسے کہتے ہیں، اور پھر سونے کی ہو وہ بھی مطمئن نہیں ہوگا. ایک مل جائے وہ کہے گا اب دوسری مل جائے، دو مل جائے وہ کہے گا اب تیسری مل جائے. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور یہ ایک ایسی مصیبت اور فتنہ ہے کہ اس کے لیے پھر انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے. لیکن اپنوں سے اختلافات، لڑائی جھگڑے، اور بعض مرتبہ کہاں تک نوبت چلی جاتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ حضرات شاید پیچھے پڑھ بھی چکے ہوں گے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، فتنے کی جڑ ہے. اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ جو دنیا کی محبت ہے یہ انسان کو ہر برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ ایسی حرص ہے کہ اس سے انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا. کوئی انسان ایسا دنیا پرست نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ بس میرے پاس بہت مال ہے اب مجھے ضرورت نہیں ہے، بس ہر وقت کوئی اسی فکر میں ہوگا. یہ حقیقت ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا میرے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا، تعلق تھا. ایک دن آئے تو بڑے غمگین اور پریشان تھے. میں بھی پریشان ہو گیا کہ بھئی ان کو کیا کہا کہ میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے کاروبار میں. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے دکھ بھی ہوا، تعلق تھا کہ اس بیچارے کا بڑا نقصان ہوا. میں نے کہا بھئی کیسے ہوا؟ تو کہا کہ میرا کاروبار ہے، بہت بڑے تاجر تھے، ایک جگہ میرا سودا ہونے والا تھا، وہ سودا ہوا نہیں، جیسے کہ ڈیل نہیں ہو سکی، وہ سودا ہوا نہیں. اس کو نقصان سے تعبیر کیا. باقی جو آ رہے ہیں دوسری جگہوں سے لاکھوں روپے وہ تو آ رہے ہیں، لیکن ایک جگہ جہاں سودا بننا تھا وہ سودا بن نہیں سکا. اس کو نقصان سے تعبیر کیا اور اس کے لیے اتنے غمگین ہوئے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان سے طلب اس کی ختم نہیں ہوتی، کہ اب جو پیسے ہیں وہ تو آ رہے ہیں، ہم تو اس کو نقصان نہیں کہیں گے نا کہ بھئی ایک سودا ہونا تھا وہ نہیں ہوا، کسی اور سے ہو جائے گا، لیکن ان کے نزدیک یہ سودا نہیں ہوا تو اس کو بھی نقصان سے تعبیر کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے. تو انسان کے اندر جب اس دنیا کی طلب اور حرص اور لالچ پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. انسان اس میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آتا ہے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتا ہے، اور پیچھے پھر اس کی اولادیں، ورثہ، وہ اس مال اور جائیدادوں پر لڑتے رہتے ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.